سوئٹزرلینڈ میں امریکہ ایران مذاکرات قطر اور پاکستان نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ عالمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ منظور کر لیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہو گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فریقین کا مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات فوری شروع ہوں گے۔ اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم ہوگی۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے بڑی ڈی کانفلیکشن سیل قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس کو تشکیل دے دیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق ڈی کانفلیکشن سیل میں لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ تکنیکی مذاکرات ہفتے کے باقی دنوں میں برگن اسٹاک ریزورٹ میں جاری رہیں گے۔ امریکہ ایران امن کے لیے سالسری پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی کامیابی اور ایران امریکہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی قیادت کے شاندار کردار نے پاکستان کو دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ عالمی جریدہ بلومبرگ کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم اور عسکری قیادت امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے مرکزی شخصیات کے طور پہ ابھرے۔ پاکستان نے ایرانی قیادت سے ملاقات، اسلام آباد امن مذاکرات اور مشکل ترین سفارتکاری سے امن کا راستہ ہموار کیا۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ نے بھی پاکستان کی کامیابی اور ثالثی کو عالمی منظرنامے میں اہم ترین کامیابی قرار دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق اہلکار کرسٹوفر کیلیری کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں ایک بااثر سفارتی اور فوجی کھلاڑی بن چکا ہے۔ دنیا کو تیسری ممکنہ عالمی جنگ کے دہانے سے واپس لانے کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کی کاوشوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا۔ اپنے ہرمز پہ ٹول ٹیکس مؤخر امریکی صدر کا بیان کہتے ہیں کہ اپنے ہرمز میں جنگ بندی کے 60 روزہ دورانی کے دوران کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ معاہدہ مکمل نہ ہونے پر امریکہ خود اسے نافذ کرے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ نے مشرقی وسطی کے ممالک کے لیے گارڈین اینجل کے طور پہ خدمات انجام دی۔ اب ماضی حال اور مستقبل کے اخراجات کا ازالہ ہونا چاہیے۔ اگر حتمی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکہ اپنے لاجسٹک اور سیکیورٹی اخراجات کی وصولی کے لیے اپنے ہرمز پر خود فیس عائد کر سکتا ہے۔ ایرانی وفد کی سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا ہنگامی دورہ۔ محسن نقوی کے ایرانی صدر مسعود پیشیان سے ملاقات۔ ایرانی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی ملے اور پاک ایران تعلقات اور معاہدے کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پہ تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کے جانب مثبت قدم قرار دیا۔ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹس میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور پاک چین مالیاتی تعاون کے نئے دور کا آغاز۔ چائنا فائنینشیل فیوچرز ایکسچینج شنگھائی اور شینزن اسٹاک ایکسچینج نے وفد کی چیئرمین SECP سے اہم ملاقات کی۔ چیئرمین کے اور چین کے اسٹریٹجک شراکت داروں نے پاکستان کی مالیاتی منڈیوں میں اپنی طویل المدتی سرمایہ کاری مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چین کی سینٹرل ڈپوزیٹری کمپنی اور پاکستان کی نیشنل کلیئرنگ کمپنی ملک میں اپنی شیئرنگ اور شیئر ہولڈنگ بڑھانے کے لیے اضافی سرمایہ کاری کریں گے۔ چینی وفد نے پاکستان کی معاشی ترقی اور کیپٹل مارکیٹس کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ ایسا وزیر اعظم جو ہے وہ جو اس طرح سے پورے ملک کو نہ صرف کامیابی سے لے کے آگے بڑھ رہا ہو بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے عزت اور وقار نصیب ہوا ہے پاکستان کو، تو ایسے مرحلے پہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی صداقت۔ رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبروں کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستان کو عزت اور وقار نصیب ہوا۔ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ ہم جب اپوزیشن میں تھے ہمارے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم پر امریکی پریشر، نیتن یاہو کا لبنان پر حملے روکنے کا حکم۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے جواب میں ایران نے اپنے ہرمز بند کر دی۔ ایرانی مشترکہ ملٹری کمانڈ کا کہنا ہے کہ اپنے ہرمز کو امریکہ اسرائیل کی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی پر بند کیا۔ اپنے ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے، جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔
امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ ایران سے معاہدے پہ عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ آج آپ نے ہرمز سے 1.7 کروڑ بیرل سے زائد تیل منتقل ہوا۔ ادھر سیونی فوج کے حملوں میں اب تک 23 افراد شہید، درجنوں زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں اور زمینی پیش قدمی کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ لبنان پہ حملے روکنے کے لیے امریکہ کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اگر کچھ وعدے پورے نہ ہوئے تو معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد عمل کے بدلے عمل تھا۔ اگر امریکہ نے وعدے پورے نہ کیا تو ایران مناسب اقدامات کرے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں فریق مخالف کی ذمہ داریوں پہ عمل درآمد کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ایران اپنے وعدوں کی پاسداری کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ساکڈار کا دورہ مصر، سعودی اور مصری وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی امور اور مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پر گفتگو۔ ساکڈار وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مصر میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ شریک ہوں گے۔ سائیڈ لائنز اہم ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ لیبر پارٹی میں اختلافات قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ زوروں پر۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کا پیر کے روز مستعفی ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اسٹارمر متوقع طور پر انتقال اقتدار کا منصوبہ پیش کریں گے کہ اسٹارمر اپنی اہلیہ اور خاندان کی مشاورت کے بعد اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سے مستعفی ہونے اور جانشینی کا راستہ ہموار کرنے کی توقع۔ طالبان رجیم کا جبر، افغانستان سے صحافیوں کی جلا وطنی تشویشناک حد تک بڑھ گئی۔ افغانستان میں سچ بولنا اور حقائق سامنے لانا جرم بن گیا۔ طالبان رجیم کے ظلم و ستم کا شکار 677 افغان صحافی دنیا کے 28 ممالک میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور۔ رپورٹرز اور آؤٹ بارڈرز 2021 سے اب تک جلا وطنی اختیار کرنے والے صحافیوں کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ RSF کے مطابق اس وقت 5 افغان صحافی طالبان کی حراست میں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان رجیم کے دوران صحافیوں کے پاس صحافت چھوڑنے، جلا وطن ہونے اور جیل بھگتنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ آج رواں سال کا سب سے طویل دن اور مختصر ترین رات ہوگی۔ ماہرین فلکیات کے مطابق دن کا دورانیہ 13 گھنٹے 41 منٹ، رات 10 گھنٹے 19 منٹ دورانیے کی ہوگی۔ 21 جون سال کا طویل ترین دن سمجھا جاتا ہے۔